اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سے جو موضوع اس مباحثے کا ہے وہ کلام جدید ہے، اور متن جس کتاب کو قرار دیا ہے وہ کلام جدید، مصنف اس کے ڈاکٹر حسن یوسفیان ہیں۔ چونکہ یہ کتاب حوزے میں رائج ہے اور ہر طالب علم جو فلسفہ و کلام کے ساتھ مرتبط ہے یا مرتبط ہونا چاہتا ہے اس کو پڑھنی پڑتی ہے، تو لہذا ارادہ یہ کیا ہے کہ اس کتاب کو متن قرار دے کے اس کی توضیح دی جائے تاکہ جو دوستان بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ کلام جدید کے اندر مقدمتاً جو چند بحث مطرح ہیں وہ یہ ہے کہ کلام جدید کا مفہوم کیا ہے، اس کا کلام قدیم سے کیا رابطہ ہے، آیا ہم کلام کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس کلام قدیم ہو اور ایک کلام جدید ہو، یا نہ کلام ہمارے پاس ایک ہی ہے بلکہ اس کے ابحاث جو ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو کلام جدید کے عنوان سے مثلا اسی مسئلے کو اور بازتر کر کے بیان کروں تو یہ سوال مطرح ہوتا ہے، یہ جو کلام جدید کہا جاتا ہے یہ جدید صفت ہے خود کلام کی یا نہ مسائل کی صفت ہے؟ یعنی اصل میں نام اس علم کا مسائل جدید کلامی ہے لیکن اس کو کلام جدید کہا جاتا ہے، یا نہ حقیقت میں ہمارے پاس کلام جدید ہے، نہ یہ کہ کلام واحد ہے اس کے مسائل جدید ہیں۔ یہ چند سوال مقدمتاً ذہن میں آتے ہیں اور ذہن میں اٹھتے ہیں، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ یہ بات روشن ہو کہ کلام جدید کی ہویت کیا ہے، اس کے جو سوال اٹھائے ہیں ان کا جواب کیا ہے، چونکہ ان کا ارتباط کلام قدیم کا اور جدید کا آپس میں ہے تو ضروری ہے کہ پہلے خود علم کلام کے بارے میں مختصر توضیح دی جائے کہ علم کلام کی تعریف کیا ہے، علم کلام کا موضوع کیا ہے اور علم کلام کی غایت کیا ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے لیے خود علم کلام کے بارے میں واضح ہو جائیں گی پھر یہ فیصلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا کہ کلام جدید کی ہویت کیا ہے، حقیقت کیا ہے کلام جدید کی۔ کلام کے بارے میں اگر ہم ان چند چیزوں کے بارے میں بات کریں بہت ساری ابحاث انسان مطرح کر سکتا ہے، چونکہ ہمارا متن کلام جدید ہے اور یہ ابحاث کلام قدیم اگر پڑھائی جائے اس کے اندر زیادہ مطرح ہوتی ہیں۔ اگر ہم یعنی چونکہ خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر ان ابحاث میں پڑھے تو طولانی ہو جائے گا، انتہائی اختصار سے ان ابحاث کو وہ تحقیقی نظر کو فقط بیان کرتا ہوں، نہ وہ نقد و بررسی جو پائی جاتی ہے کہ فلاں نے یہ تعریف کی اس پہ یہ نقد ہے، فلاں نے یہ تعریف کی اس پر یہ نقد ہے، اور حقیقی نظر یہ ہے اس کا موضوع کیا ہے، فلاں موضوع ہے فلاں موضوع ہے۔ ان بحثوں کو اگر خدا نے توفیق دی کسی اور جگہ پر کلام قدیم کا مباحثہ شروع ہوا وہاں مطرح ہوگی۔ بہرحال جو تحقیقی نظر ہے تعریف علم کلام کے اندر وہ یوں سمجھے کہ اس وقت جو تعریف رائج ہے اور تقریباً سب نے قبول کی ہوئی ہے تعریف شیخ مطہری ہے۔ شیخ مطہری نے اپنی کتاب
آشنائی با علوم اسلامی کے اندر جہاں وہ کلام کے بارے میں بحث کرتے ہیں، تعریف کو مطرح کرتے ہیں اور یوں تعریف کرتے ہیں کہ علم کلام ایسا علم ہے کہ جس میں عقائد دینیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ بحث کا انداز کیا ہے؟ ایک، اس کی تبیین کا کام کرتے، یعنی ایسا علم ہے جو عقائد دینیہ کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ کس عنوان سے؟ تبیین کے عنوان سے۔ جو عقائد دین اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں اس کو تبیین کرنے کا کام اس علم کلام کا ہے۔ یہ علم ہمیں سکھاتا ہے، تبیین ہمارے لیے تبیین کرتا ہے ان مفاہیم دینیہ کو، مستدل کرتا ہے، محکم ادلہ لے کر آتا ہے تبیین کرنے کے بعد، مفاہیم دینیہ کو تبیین کرنے کے بعد ادلہ محکمہ لے کر آتا ہے۔ اور اس علم کا وظیفہ ایک یہ بنتا ہے کہ جہاں وہ تبیین کرتا ہے، جہاں وہ مستدل کرتا ہے، اس کو استدلال اور دلیل لے کر آتا ہے، وہاں اس کا کام دفاع کرنا بھی ہے۔ یہ تعریف شیخ مطہری نے کی ہے۔ اس تعریف کے اندر شیخ مطہری نے ہم موضوع علم کی طرف اشارہ کیا ہے، ہم روش بحث کی طرف اشارہ کیا ہے اور غایت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ علم کلام کی غایت کیا ہے اور وظیفہ کیا ہے اس کا۔ مثلا جب یہ کہا کہ علم کلام ایسا علم ہے جو عقائد دینیہ کے بارے میں بحث کرتا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ شیخ مطہری کے نزدیک موضوع علم کلام عقائد دینیہ ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کا کام تبیین اور دلیل لے کر آنا ہے، عقائد دینیہ کے بارے میں تبیین کرنا ہے، اس کے مفاہیم کو استدلال لے کر آنا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی روش کیا ہونی چاہیے۔ کیا روش ہوگی؟ عقائد دینیہ فقط عقلی نہیں ہے، بلکہ بعض عقائد دینیہ ایسے ہیں جو نقل کے ساتھ بھی مرتبط ہیں، اور چونکہ دفاع ابھی اس کے اندر موجود ہے علم کلام کے اندر، پس جدلی روش بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پس علم کلام کی روش کیا ہوگی؟ روش کوئی خاص نہیں ہے اس کی کہ آپ مشخص کر سکیں کہ علم کلام میں روش عقلی ہے یا روش نقلی ہے یا روش جدلی ہے۔ فلسفے میں آپ کہہ سکتے ہیں قاطعیت کے ساتھ فلسفے کی روش عقلی ہے، نہ جدلی ہے اس کی، نہ نقلی ہے، کوئی روش اور اس کے مقابلے میں نہیں آتی، فقط عقلی ہے۔ لیکن کلام کے اندر چونکہ دفاع کرنا ہے عقائد دینیہ کا، تبیین کرنا ہے، استدلال لے کر آنا ہے، تو جس مفہوم کو، جس محتوی دینی کو آپ تبیین کرنا چاہتے ہیں، دفاع کرنا چاہتے ہیں یا اس کو مستدل کرنا چاہتے ہیں، وہ جس کیٹیگری کا ہوگا اب اسی کے مطابق اس کی دلیل لے کر آئیں گے، اور مخالف کے لیے استدلال اب اسی کے مطابق کریں گے جس موضوع کے ساتھ مرتبط ہے۔ مثلا اگر کوئی روایت یا آیت مفاہیم عقلیہ کو بیان کر رہی ہے، مثلا وجود خدا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں یا مثلا کسی اور عقلی بحث کو مطرح کر رہے ہیں، تو ہمارا روش عقلی سے آپ استفادہ کریں گے۔ اگر آپ کا موضوع طبیعت کے ساتھ مرتبط ہے، مثلا چاند، سورج اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہاں علوم طبیعت کی طرف آپ تجربی روش کی طرف رجوع کریں گے۔ اور جہاں کسی قسم کا کوئی راہ نہ پایا جاتا ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے، مثلا جو ماوراء الطبیعہ کے ہیں، مثلا معاد کی جزئیات کے بارے میں، برزخ کی جزئیات کے بارے میں، نہ عقل کچھ کہہ سکتی ہے، نہ تجربہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی اور روش، یہ فقط نقل محض ہے۔ جب تک وہ شارع، پیغمبر، امام اگر ہمیں نہیں بیان کرے گا، ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ
برزخ کی کیفیت کیا ہے، وہ عالم کیسا ہے، یا قیامت کے دن کیا صورتحال رونما ہوگی، اگر اس قسم کی باتیں کرنی ہوں تو وہاں نقل کی بات چلے گی، روش نقلی چلے گی۔ بس خلاصہ یہ کہ علم کلام کی روش کوئی روش خاص نہیں ہے، روش عام رکھتی ہے، اور اس میں یعنی ہر وہ عقیدہ کہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ کس کی کیٹیگری کا ہے، اس کے مطابق آپ اس روش کو لے کر آئیں گے، اور اس سے غایت اور وظیفہ علم کلام بھی معلوم ہو جاتا ہے، دفاع دین ہے، تبیین دین ہے۔ جب یہ علم کلام ہے اور یہی تعریف کلام قدیم کے لیے کی گئی ہے، اب ہم آ کر دیکھتے ہیں اس بات کو کہ کلام جدید آیا اپنی حقیقت میں کلام قدیم کے متفاوت ہے، جدا ہے اس سے، اس کی حقیقت اور کلام قدیم کی حقیقت جدا ہے، یا نہ حقیقت ایک ہی ہے، ان کے مسائل جو ہیں وہ جدید ہو گئے ہیں، اس اعتبار سے اس کو کلام جدید کہا گیا ہے۔ ہاں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، یہ رہ گیا ہے، اگرچہ مہم نہیں ہے کلام جدید کے اندر، لیکن تذکر دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ علم کلام کو علم کلام کیوں کہا گیا ہے۔ اس کی چند وجوہات ذکر کی ہیں۔ مثلا ایک وجہ یہ ذکر کی ہے کہ چونکہ صدر اسلام میں سب سے زیادہ جس مسئلہ نے قتل و غارت، بحث و مباحثہ شروع ہوا اور درگیر کیا مسلمانوں نے، وہ کلام الہی کے ساتھ مرتبط تھا، اور یہ مسئلہ درپیش تھا کہ خدا کا کلام یعنی قرآن آیا قدیم ہے یا حادث۔ تو اس اعتبار سے چونکہ کلام الہی کے بارے میں گفتگو، مناظرے، جدل، قتل و غارت ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے اس علم کا نام علم کلام رکھ دیا گیا۔ دوسری وجہ جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جب علماء کلام کسی مسئلے میں گفتگو کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے کلام فی مسئلۃ کذا، مثلا فی توحید اللہ، کلام فی صفات اللہ، کلام فی المعاد، مثلا اس طریقے سے عنوان کرتے۔ چونکہ عنوان بحث میں کلام فی کذا میں کلام آتا تھا، اس وجہ سے یہ سبب بن گیا کہ اس کو علم الکلام کہا جائے۔ ایک اور وجہ جو یہاں ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ علم، اس کا وظیفہ دفاع از دین ہے، پس یہ مخالفوں کے ساتھ درگیر رہتا ہے، اور مخالفوں کے ساتھ اگر آپ بحث کریں گے تو گفتگو جب تک آپ کی قوی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ مباحثہ، مناظرہ، جدل نہیں کر سکتے آپ ان کے ساتھ۔ لہذا مخالفوں کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے قوت چاہیے کلام کے اندر، اور یہ قوت علم کلام دیتا ہے۔ یہ علم چونکہ قوت کلام عطا کرتا ہے مخالفوں سے بحث کرنے کے لیے، لہذا اس وجہ سے اس کو علم الکلام کہا گیا، کیونکہ کلام اور گفتگو کی قوت اور توانائی عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وجوہات ذکر کی ہیں، پر یہ کافی ہیں اس تذکر کے لیے۔ واحد جو بھی آپ علم کلام کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بہت ساری وجوہات ذکر کی ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے پاس کلام جدید ہے یا نہیں ہے۔ دو گروہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک گروہ قائل ہے کہ کلام جدید ہویتاً متفاوت ہے کلام قدیم سے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ کلام جدید کو اگر آپ دیکھیں، اس کے مسائل بھی نئے ہیں،
جب اس کے مسائل نئے آ گئے تو اس کا مطلب ہے روش بھی نہیں آ جائے گی. اور چونکہ کلام، علم الکلام موضوع واحد نہیں رکھتا تو اس کا موضوع بھی متفاوت ہو جائے گا مسائل جدید ہونے کی وجہ سے. اور جب یہ تینوں چیزیں عوض ہو گئیں، نہ موضوع واحد ہے اس کا اور مسائل الجدید آ گئے تو موضوع بھی متعدد ہو جائیں گے، نئے موضوعات آ جائیں گے. جب موضوع فرق کر گیا، مسائل فرق کر گئے، اس کی روش فرق کر گئی. ایک علم تو یہی چیز چاہتا ہے. تین چیزوں کے اندر تحول آنے سے یہ نتیجہ لیتے ہیں. بس علم الکلام، کلام جدید اپنی ہویت اور حقیقت میں علم کلام سے متفاوت ہے. بہت ساری انہوں نے ادلہ ذکر کی ہیں کہ کلام جدید فرق کرتا ہے علم الکلام کے ساتھ. چونکہ اتنی زیادہ مہم یہ بات نہیں ہے، فقط نظریے کی طرف اشارہ کر دیا، میرے خیال میں کافی ہے اس طریقے سے. وائلا سروش کا اپنا نظریہ ہے، شبستری کا اپنا نظریہ ہے، یعنی وہ کلام جدید کو ہویتاً مخالفت ہے. ادلہ ان کی اپنی اپنی ہیں. یہ چونکہ ابتدائی کتاب کے عنوان سے مباحثہ کر رہے ہیں، یہیں تک رکھیں کافی ہے. اگر خدا نے توفیق دی اس سے بالاتر کتاب کو مباحثہ ہو، وہاں پر جا کر پھر اس کو مفصل طور پر بیان کریں گے، تاکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کچھ مطالب آ جائیں گے ذہن میں، حضور ذہن ہو جائے گا، زمینہ فراہم ہو جائے گا، پھر دقیق تر بحثوں کے اندر وارد ہوں گے. ایک گروہ یہ ہے. ایک گروہ مقابلے کے اندر موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ، کلام جدید اور کلام قدیم کے اندر ہم تفاوت قائل نہیں ہو سکتے. دونوں ہویت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں. فرق اتنا ہے کہ اس کے مسائل کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. پہلے یہ مسائل موجود نہیں تھے کلام قدیم میں، چونکہ قدیم زمانے میں اس قسم کے مسائل، مثلا تجربہ دینی کی بات موجود نہیں تھی، پولرزم کی بات موجود نہیں تھی، اور حکومت اسلامی کے بعض مسائل کے جو موجود ہیں آج کل، اس کے ساتھ مرتبط کوئی چیز یہاں موجود نہیں تھی. اس براہین اس بات خدا کے حوالے سے بعض براہین وہاں بحثیں خدا الہیات کے حوالے سے موجود نہیں تھی، آج موجود ہو گئی ہیں. جدید شبہات مطرحوں میں جدید سوالات اٹھے ہیں نوجوانوں کے نسل میں، محققین کی نظر میں، لہذا ان کو جواب دینے کے لیے یہ مسائل کا اضافہ ہو گیا ہے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل جدید کلام جدید نہیں کہہ سکتے. اگر ہم کلام جدید کہتے ہیں تو یہ صفت حقیقت میں مسائل کی ہے، نہ کلام کی. اس نظریے کو تقریباً تمام محققین نے قبول کیا ہوا ہے، یعنی اکثریت اس کی طرفدار ہے. بعض محققین ہیں کہ جو کلام جدید کو ہویتاً متفاوت مانتے ہیں کلام قدیم سے. مثلا اس میں مصطفیٰ ملکیان شامل ہیں، احمد فرامرز قراملقی شامل ہیں جو اس وقت معاصرین میں سے ہیں، سروش ہے، شبستری ہے. یہ بعض محققین ہیں کلام جدید کے، یہ قائل ہیں تفاوت کے، لیکن اس کے مقابلے میں بہت ساری تعداد میں یہ سروش جو منحرف لوگ ہیں، ہاں سروش شبستری بھی منحرف ہے، یہ بھی متفاوت ہونے کا قائل ہے. کلام جدید متفاوت نہیں ہے، اس میں آیت اللہ جوادی آملی کی ایک عبارت پڑھتا ہوں، انتہائی خوبصورتی سے اس مطلب کو انہوں نے ادا کیا ہے. آقا جوادی فرماتے ہیں کہ ہم کلام کو تقسیم نہیں کر سکتے جدید اور قدیم کے اندر.
کلام ہویتاً ایک ہے، بلکہ ہم کلام کو زمان کے اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم فقہ کے اندر فقہا کو زمانے کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں کہ فقہائے متقدمین یوں کہتے تھے، متاخرین یوں کہتے تھے، اور متاخرین اور معاصرین یوں کہتے ہیں۔ اب شیخ طوسی کے زمانے میں جو فقہ مطرح تھی اور صاحب جواہر کے زمانے میں جو فقہ کے مسائل ہیں، بہت تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اب چونکہ فقہ کے مسائل کے اندر صاحب جواہر تک بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، فقہا نے آ کر یوں نہیں کہا کہ فقہ قدیم اور فقہ جدید، بلکہ یہ کہا کہ فقہا بعض متقدمین ہیں، متاخرین ہیں، معاصر ہیں۔ اگر جوادی فرماتے ہیں کہ علم کلام میں بھی یہی کام ہونا چاہیے۔ جو مسائل قدیم الایام میں مطرح تھے، ان کی جب آپ بحث کریں اور بزرگان کی نظر مطرح کریں تو کہیں کہ متقدمین اس مسئلے کے بارے میں یوں کہتے ہیں، اور آج کل کے جو علماء مسائل کو مطرح کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں معاصرین کا یہ نظریہ ہے، یا وسط میں جو ہے متاخرین یوں کہتے ہیں۔ لہذا آغا جوادی یوں کہتے ہیں کہ آپ اصل میں یہ کلام کی جو تقسیم کرتے ہیں جدید اور قدیم کی طرف، یہ درست نہیں ہے۔ آپ اس کو زمانے کے اعتبار سے تقسیم کریں، خود متکلمین کے، کہ متکلمین جو ہیں وہ متقدمین ہیں، متاخرین ہیں اور معاصر ہیں۔ اور پھر جو محامیوں نے یہ دلیل دی تھی کہ چونکہ موضوع میں تجدد آ گیا ہے، مسائل میں تجدد آ گیا ہے، بس یہ علم واحد ہویتاً مختلف ہو گیا علم قدیم سے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابھی مقدمتاً جو علم کلام کی تعریف تحقیقی ذکر کی ہے، اس میں کیا موضوع ذکر کیا ہے؟ عقائد الدینیہ، عقائد دینیہ کے بارے میں بات کرنا علم کلام کا کام ہے، یعنی موضوع ہے یہ اس کا۔ اور کلام جدید کے اندر بھی یہی موضوع ہے۔ کلام جدید کا کام کیا ہے؟ کیا موضوع؟ کس کے بارے میں بات کریں؟ عقائد دینیہ کے بارے میں بات کریں۔ اور کلام جدید ہی کا وظیفہ ہے کہ یہ دین کا دفاع کرے اور اس کو تبیین کرے، اگر جو جدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روش بھی جو ہے ایک جیسی ہے، غایت اس کی ایک جیسی ہے۔ درست ہے کہ روش پہلے جو ہے وہ تجربہ شامل نہیں تھا اس کے اندر، کلام قدیم کے اندر روش میں، کیونکہ تجربی مسائل مطرح نہیں تھے وہاں پر۔ اب چونکہ تجربہ دینی کا مسئلہ پیش آ گیا، لہذا تجربہ کی روش بھی آ گیا۔ ہم نے وہاں یہ کہا تھا کہ روش کلام روش مختص نہیں رکھتی، خاص روش نہیں رکھتی کہ آپ کہیں کہ روش عقلی ہے، پر اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور روش اگر آ گئی تو یہ روش کے اعتبار سے جدا ہو جائے گا۔ ہم نے کہا تھا روش وہ عام رکھتی ہے، روش کشکولی ہے اس کی، ہر موضوع کے ساتھ مرتبط وہ روش اپنائے گا۔ اگر عقلی موضوع ہے تو روش عقلی کے ساتھ حل کرے گا، اگر موضوع نقلی کے ساتھ مرتبط، نقل کے ساتھ مرتبط ہے تو روش نقلی کے ساتھ اس کو حل کرے گا۔ تو کلام جدید میں بھی ہم نے جب روش کو عام قرار دے دیا تو اس کا مطلب کلام جدید میں اگر نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور روش جدید آ جاتی ہے تو یہ روش، وہ جو روش ہم نے عام بتائی تھی اس کے تحت شامل ہے یہ۔ بس نہ موضوع مختلف ہوا، نہ تجدد آیا اس کے اندر، نہ روش کے اندر تجدد آیا ہے، نہ غایت کے اندر تجدد آیا ہے، بس وہ ریزن واحد ہے کہ علم۔ ہاں یہ ہے کہ مسائل جدید آ گئے ہیں، بس اس اعتبار سے اس کو مسائل، حقیقت میں اس کا نام رکھنا چاہیے مسائل جدید کلامی۔ اور آغا خسرو پناہ نے ایک پورا دورہ کامل 3 جلدوں میں لکھا ہے، اچھی کتاب ہے، دوستان اگر اس سے استفادہ کریں تو بہت قابل استفادہ ہے، 3 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے نام ہی اپنی کتاب کا یہ رکھا ہے مسائل جدید کلامی، چونکہ وہ اسی نظریے کے قائل ہیں لہذا نام بھی انہوں نے یہی رکھا ہے۔ بس خلاصہ یہی ہوا کہ کلام جدید تحقیقی نظر یہ ہے کہ ہمارے پاس کلام جدید نہیں ہے بلکہ مسائل جدید کلامی ہے۔
اس بات سے ہمیں یہ بات بھی واضح ہو گئی کلام جدید کی تعریف کیا ہے، کلام جدید کا موضوع کیا ہے، کلام جدید کی غایت کیا ہے، بہت واضح ہے۔ چونکہ جب ہم اس بات کے قائل ہو گئے کلام جدید اور کلام قدیم میں ہویتاً کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کی تعریف ہے، اس کا موضوع ہے، کوئی فرق نہیں بنتا۔ یہ مسئلہ یہاں تک تمام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک فرعی مسئلہ مطرح ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ کلام جدید کی اصطلاح شروع کہاں سے ہوئی؟ بزرگان فرماتے ہیں کہ کلام جدید کی اصطلاح سب سے پہلے شبلی نعمانی نے ذکر کی ہے۔ اس نے علم الکلام کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر متفکرین میں سے سب واحد بندہ ہے جس نے ان جدید مسائل کے اوپر کلام جدید کا نام رکھا ہے۔ اس سے پہلے اصلاً بزرگان کہتے ہیں کہ تقرب کیا ہے، کوئی بزرگ ایسا نہیں ملا عالم دین متخصص علم کلام یا متخصص دین کے جس نے علم جدید کی تعبیر کو استعمال کیا۔ یہ بعض بزرگان لے کر آتے ہیں تعبیرات، لیکن اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، لیکن بہرحال رائج نظر یہی ہے۔ قال و قیل میں نہیں جاتے تاکہ اصل بات سے منحرف نہ ہو۔ ایران کے اندر سب سے پہلے کلام جدید کی تعبیر استعمال کرنے والے شہید مطہری ہیں، اور ایران میں جدید بحثوں کو، مسائل جدید کو مطرح کرنے والے بھی شہید مطہری ہیں۔ عدل الہی کی بات دیکھیں، گرائش پہ مادی گرائی والی کتاب دیکھیں، حجاب کا مسئلہ دیکھیں، اور جو ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جدید اور اس وقت کے زمانے میں، اس زمانے میں مطرح جتنے بھی شبہات، سوالات اور مسائل تھے، ان کو انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور یہی کلام جدید تھا، اور تعبیر بھی انہوں نے کلام جدید کی استعمال کی۔ یہ تاریخی اعتبار سے کہ کلام جدید کہاں سے شروع ہو۔ اگلا نقطہ جو فرعی نقطہ شمار ہوتا ہے، اور یہ کہ کلام جدید کے مقابل میں دو تین اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، آیا یہ کلام جدید کے مترادف ہیں یا آپس میں فرق رکھتی ہیں؟ مثلا فلسفہ دین کی تعبیر بعض اوقات استعمال ہوتی ہے۔ آیا کلام جدید اور فلسفہ دین ایک ہیں یا متفاوت ہیں؟ اسی طریقے سے کلام فلسفی کی ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے، آیا یہ ایک ہیں یا متفاوت ہیں؟ اور اسی طریقے سے تیسری اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے دین شناسی، آیا دین شناسی کے عنوان سے، دوسری تھی کلام فلسفی، اور تیسری دین شناسی کے نام سے۔ آیا کلام جدید ان کا مترادف ہے یا نہ، ان کا کلام جدید کے ساتھ آپس میں فرق موجود ہے؟ کلی طور پر اگر خلاصتاً میں اگر چیز کہوں وہ یہ کہ میں یہ جواب اگر دوں، یوں دوں گا کہ یہ اس بندے کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو ان تعبیرات کو استعمال کر رہا ہے، وہ آیا فلسفہ دین سے، کلام فلسفی سے اور دین شناسی کی تعبیر سے مراد کیا لے رہا ہے۔ اگر تو آپ فلسفہ دین کا ایک تعریف یہ کی گئی ہے، فلسفہ دین یعنی تفکر عقلی در بعد دین۔ بعض بزرگان یہ کہتے ہیں، جس طرح کہ نقل ہوا ہے غرب کی طرف سے بھی، کہ وہ کہتے ہیں کلام جدید اور فلسفہ دین ایک ہی تعبیر کا نام ہے، فرق نہیں ہے، مترادف ہیں ان کے درمیان۔ لیکن بعض محققین نے کہا ہے کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، فلسفہ دین اور کلام جدید دونوں تعبیرات فرق کرتی ہیں ایک دوسرے سے۔
کیسے؟ مثلا کہتے ہیں کہ اگر آپ روش کے اعتبار سے دیکھیں تو فلسفہ دین کے اندر روش عقلی ہے، فقط عقل سے استفادہ کرتی ہے فلسفہ دین، تک روشی ہے، ایک روش رکھتی ہے. لیکن کلام جدید کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، کتنی روشیں رکھتی ہے؟ چند روشیں رکھتی ہے، یعنی روش مختلف ہے، اس مسائل کے ساتھ مرتبط ہے. پس کلام جدید چند روشی ہے اور فلسفہ دین تک روشی ہے. بس روش کے اعتبار سے فلسفہ دین میں فرق ہو گیا کلام جدید کے ساتھ. غایت کے اعتبار سے دیکھیں تو تب بھی فرق ہے. فلسفہ دین حقیقت تک پہنچنے کے دنبال میں ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے حقیقت تک پہنچوں. پیش فرض اس نے پہلے نہیں بنائے ہوئے، کسی دین کے معتقد ہو کر نہیں کوئی کام کر رہا، بلکہ وہ بحث کر رہا ہے کہ میں حقیقت تک پہنچوں کہ خدا نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، روح نام کی چیز کوئی موجود ہے یا موجود نہیں ہے، معاد نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. ان چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فلسفہ دین. لیکن کلام جدید کے اندر کیا ہے؟ یہاں پر آپ اصول اعتقادات کو آ کر نظامبند کرنا چاہتے ہیں، تبیین کرنا چاہتے ہیں، اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. بس اب آزاد نہیں ہے. بس اس اعتبار سے غایت میں بھی، غایت کے لحاظ سے بھی فرق ہے فلسفہ دین اور کلام جدید کے اندر. محتوا کے اعتبار سے اگر دیکھیں تب بھی فرق نظر آتا ہے. کیسے؟ فلسفہ دین میں مطرح ہونے والی ابحاث تمام ادیان کو شامل ہوتی ہیں. جب آپ فلسفہ دین کہہ رہے ہیں تو کسی دین کے ساتھ خاص نہیں کر رہے، اس کو مشترک ہے. آپ فلسفہ دین کا عنوان دے کے کسی بھی دین کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا کہ آپ علمی کام نہیں کر رہے ہیں. لیکن کلام کے عنوان سے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دین مشخص کرنا پڑے گا. کون سا کلام؟ کلام اسلامی، کلام مسیحی، کلام یہودی. اور اس طریقے سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. کلام کے اعتبار سے اب کتابیں لکھی جاتی ہیں، لکھا جاتا ہے وہاں پر کہ کلام مسیحی، کلام یہودی، کلام اسلامی. لیکن فلسفہ دین میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا فلسفہ دین اسلامی میں. فلسفہ دین عنوان کلی، اور اس میں باتیں ایسی مطرح کرتے ہیں جو کسی دین کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہیں. بس اگر اتنے اعتبارات. اور چوتھا فرق جو ہے وہ یہ کہ فلسفہ کبھی بھی دین کا مقید نہیں ہوتا. پیش فرض اس نے نہیں بنائے ہوئے ہوتے، وہ دنبال حقیقت ہوتا ہے. اگر دلیل اس کو لے کر چلی گئی، معاد ثابت ہو گیا تو قبول کر لے گا، اس کو دلیل نہ لگے گی منکر ہو جائے گا. لیکن کلام والے مقید ہیں، انہوں نے پہلے ثابت ہے دین کے ذریعے، نقل کے ذریعے کہ معاد اور کیا ہے خدا ہے، بعض ادلہ دوسری کے ذریعے. کلام جدید میں آ کر وہ فقط ان کا تبیین کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، اس کا استدلال لے کر آتے ہیں، محکم کرتے ہیں اس کو. تو لہذا یہ چند فرق ہیں کہ ہم فلسفہ دین کو کلام جدید کے ساتھ مترادف قرار نہیں دے سکتے. اب آتے ہیں تھوڑا متن کی طرف، تھوڑا تطبیق کر لیں جو باتیں عرض کی ہیں، آیا متن کس طریقے سے مطرح ہیں. کیونکہ متن ہمارا یہی کتاب ہے تو کتاب کے مطابق ہی چلنا ہے. کتاب کی ابتدا انہوں نے جس روش سے کی ہے اس روش سے ہم نے مباحثہ شروع نہیں کیا. روش انہوں نے یہ اختیار کی ہے کہ سب سے پہلے آئے ہیں دین کی تعریف کی ہے. انہوں نے دین کی تعریف کیا ہے، کتنی تعریفات موجود ہیں اور ہم کس تعریف کو قبول کریں گے. لیکن اور جو باتیں میں نے ابھی پہلے جلسے میں عرض کی ہیں وہ انہوں نے بعد میں ذکر کی ہیں. لیکن میں نے یہ سوچا کہ شاید اس روش سے مطلب آسان طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو ان باتوں کو لے کر آیا ہوں. صفحہ نمبر 15 پہ مثلا یہاں پر آ کر اس بات کو ذکر کرتے ہیں فلسفہ دین و کلام جدید. آیا کلام جدید اور فلسفہ دین آپس میں مترادف ہیں یا آپس میں فرق رکھتے ہیں؟ اس میں پھر یہ تاریخ اس کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مشکل نہیں ہے. اور آخر میں پھر یہ کہتے ہیں کہ برخی از دین پیوہان یعنی محققین دین جو بعض ہیں بر تمایز میان فلسفہ دین و الہیات یعنی کلام
تاکید میں ورژن، یعنی تاکید کرتے ہیں کہ کلام جدید یعنی کلام کے اندر اور فلسفہ دین کے درمیان فرق موجود ہے۔ اسی طریقے سے کلام فلسفی کے عنوان سے ذکر کیا ہے کہ کلام جدید اور کلام فلسفی کے اندر آپس میں کیا ترادف پایا جاتا ہے یا ترادف نہیں پایا جاتا، تو یہاں پر بھی انہوں نے انہی باتوں کو تھوڑا ذکر کیا ہے کہ آپ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ تعریف کو ہم دیکھیں گے، اس کی تعریف اگر کلام جدید کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوئی تو ہم کہیں گے یہ اس طریقے سے ہے، وائلا نہیں لیکن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض کتابوں میں کلام جدید کی ابحاث کو بعض اوقات کلام فلسفی بھی کہا جاتا ہے، فلسفہ دین کے عنوان سے ہی مطرح کرتے ہیں اور دین شناسی کے عنوان سے ہی مطرح کرتے ہیں، لیکن اگر دقت سے دیکھا جائے تو یہ اصطلاح کے ساتھ مربوط ہے کہ آپ اس اصطلاح کو کیا معنی کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے فرق نظر آ جائے گا۔ تو یہ تھوڑی باتیں انہوں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، اس کو پھر اگر کوئی نیا مطلب ہوا تو تدقیق کر کے بیان کریں گے اگلے جلسے میں، والا پھر اگلی بات میں وارد ہو جائیں گے۔ اور یہ کلام جدید کی جو بات کی ہے، مسائل جدید ہے، کلام جدید ہے، 17 نمبر صفحے میں بے اندیشیم کے اندر انہوں نے اس بات کو مطرح کیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آیا آپ مختلف مطالعہ کریں نتیجہ نکالیں آپ کے کلام جدید ہے ہمارے پاس یا مسائل جدید کلامی ہیں۔ جس نے یہ مباحثہ صحیح طریقے سے سنا ہوگا وہ اس سے بے اندیشیم کا جواب بھی آسانی سے دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو خود تحقیق کرے اور پھر نتیجہ نکالے کہ کیا وہ فیصلہ کرے گا۔ اگر کوئی نیا مطلب ہوا کل میں دیکھوں گا تو اس کا اضافہ کر لیں گے، والا پھر تعریف دین کی طرف جو انہوں نے شروع میں ذکر کیا ہے اس بات کو مطرح کریں گے، اور یہ ہماری انشاءاللہ فصل تمام ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔